قادیانی اس دن سے کہ جس دن اس مرزا نے کہا تھا کہ جی میں نبی ہوں، اس دن سے لے کر آج تک اور تا صبح قیامت تک یہ ذلیل ہو رہے تھے، ذلیل ہو رہے ہیں، اور تا صبح قیامت ذلیل ہوں گے انشاءاللہ، تا صبح قیامت ذلیل ہوں گے۔ کیسے ذلیل ہوں گے؟ ایسے ذلیل ہوں گے کہ گجرانوالہ کے اندر نا ایک مناظرہ ہوا۔ گجرانوالہ پنجاب کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پر مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کیا ہوا کہ جی مرزا قادیانی، مرزا جو تھا نا کاڑا، یہ بھی آیا اور اس کے چیلے میلے بھی آئے، اور وہ جو وقت کے وہاں پر علماء تھے، جید علماء تھے، ان سے جب مناظرہ ہونے لگا تو مناظرہ شروع ہوا صبح 10 بجے۔ کتنے بجے؟ 10 بجے مناظرہ شروع ہوا، 1:30 بج گیا، دوپہر کا 1:30 بج گیا۔ اب جو مناظرہ کر رہے تھے انہوں نے کہا بھائی چائے پانی کا ٹائم تھوڑا مل جائے، کچھ کھا پی لیں، تو بریک ہو گیا، وقفہ ہو گیا، وقفہ برائے آرام، بریک ہوا، چائے پی، چائے پینے کے بعد واپسی جب اپنی اپنی لوگ مسندوں پر آ کے بیٹھے ہو، کہا مناظرہ دوبارہ شروع ہوگا، تو وہاں قریب میں نے ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا۔ کون کھڑا ہوا تھا؟ یہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے سادے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی سادگی پہ قربان جاؤں، ان کی باتیں کمال کی ہوتی ہیں، یہ ایسی کمال کی باتیں کر جاتے ہیں وقت کا عالم بھی نہیں کر سکتا، ایسی کمال کی باتیں۔ وہ دیہاتی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ جی بات سنیں آپ دونوں طرفہ لوگ، ادب کے ساتھ اس نے کہا میں صبح 10 بجے سے یہاں بیٹھا ہوں اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان کو دلائل دے رہے ہیں، یہ کہنے مان بھی نہیں رہے دلائل کو، یہ اپنی بات کو لیے بیٹھے ہیں، آپ صبح 10 بجے سے ان کو دلائل دے رہے ہیں۔ اب میں ٹھہرا دیہاتی بندہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اب مجھے مزید بیٹھ کر ملے گا بھی کیا؟ تو مجھے اجازت ہے میں چلا جاتا ہوں، قریب ہی میرا گاؤں ہے، میرے ڈھور میرے جانور بھوکے پیاسے ہیں، میں جا کر ان کو کچھ کھانا وانا دوں، چارہ دوں، مجھے لہٰذا اجازت دیں۔ بس جاتے ہوئے نا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جاتے ہوئے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کی اجازت دیں۔ علماء نے کہا جی اجازت ہے۔ اس نے مرزا کی طرف دیکھا، کہا اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں جی اجازت ہے۔ اس نے کہا میرا صرف سادہ سا سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دے دے، بس میں چلا جاتا ہوں۔ کہا بھائی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ جی مرزا یہ کہتا ہے، دیہاتی نے کہا مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک عورت ہے محمدی بیگم، یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اچھا وہ اس سے محبت نہیں کرتی؟ یہ مرزا کاڑا یہ اس عورت سے محبت کرتا تھا، محمدی بیگم سے۔ تو کہا کہ میں نے سنا ہے یہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سب نے کہا ہاں جی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نکاح بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ خود پڑھائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا ہاں جی لکھا ہے۔ اور کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے باراتی فرشتے ہوں گے، بولا ہاں جی یہ بھی لکھا ہے۔ کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا، تو کہا ہاں جی یہ بھی لکھا ہے۔ تو کہا جی محمدی بیگم تو اس پر ایمان نہیں لائی، وہ بھی کافر ہے، اس کے گھر والے ایمان نہیں لائے، وہ بھی کافر ہے، اب کافر رہیں گے جہنم میں، اور یہ کرے گا محمدی بیگم سے شادی، اور بروز قیامت جہنم میں اس کے سسرال والوں نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد ہم مرزا کو گھر داماد رکھیں گے، تو اب یہ بتاؤ مرزا رہے گا کہاں؟ آپ سمجھے نہیں میری بات کو، آپ سمجھے نہیں۔ کہا کہ یہ محمدی بیگم سے شادی کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہے۔ تو کہا کہ محمدی بیگم تو کافر ہے، اس کے گھر والے بھی کافر ہیں، اب یہ کرنا چاہتا ہے شادی۔ اب ایسا اگر ہو گیا کہ محمدی بیگم کے گھر والوں نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ ہم تجھ سے شادی کرا دیتے ہیں، لیکن کافر تو جہنم میں رہیں گے، وہ ہمارا گھر ہوگا، اور شادی کے بعد اگر انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ بھئی یہ ہم مرزا کو گھر داماد رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ رہے گا کہاں؟ جہنم میں رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ اور کہا جو جہنم میں رہے گا وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ سارے بھائی بولے جو جہنم میں رہے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو کہا مناظرہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا اے بلے بلے جی، علماء صبح سے دلائل دے رہے تھے، ان بیوقوفوں کو دلائل سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ایک بات کی، سارا مجمع کہنے لگا کہ جی تم بالکل صحیح ہو، بالکل ڈاڈی بات کہہ دی، بالکل سچی بات کہہ دی۔ تو یہ اس دن سے لے کر آج تک ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ یہاں لکھا ہے، چلے آپ کو سنا دیتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ مولوی محمد حیات نے لکھا کہ اوکاڑا میں نا ایک مسلمان لڑکے نا کچھ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اوکاڑا شہر کے اندر کچھ مسلمان لڑکے، یہ ہندوستان بننے سے پہلے کی بات ہے،
کا کچھ مسلمان لڑکے نا دکان پر بیٹھے تھے, تو وہاں سے نا ایک قادیانی گزرا, تو مسلمان لڑکوں نے نا کچھ گالیاں ایصال ثواب کر دی مرزا کو, نا کچھ گالیاں مرزا کو ایصال ثواب کر دی. تو اب وہ جو مرزا کا غلام وہاں سے گزر رہا تھا نا, جو اس کا پالتو گزر رہا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کورٹ کے اندر کیس دائر کر دیا, کہا کہ جی انہوں نے ہماری عزت کو پامال کیا ہے, اس نے ہمیں بھی گالی دی, ہمارے نبی کو بھی گالی دی. چلو جی عدالت لگ گئی, اب فیصلے کے لیے آ گئے. اب وہ جو وکیل تھا نا, علماء اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ غلطی پر نہیں ہے, جو رسول اللہ کا گستاخ ہو وہ گالی کے ہی قابل ہے, جو رسول اللہ کا گستاخ ہے وہ گالی کے قابل ہو. یہ جو مرزا تھا نا کاڑا, یہ اپنی ہر تقریر گالی سے شروع کرتا تھا, اس کی ہر کتابوں میں گالی لکھی ہیں. تو علماء نے کہا بھائی گالی کوئی غلط نہیں ہے, ان کا نبی کہتا ہے ایسی بات. تو لہذا علماء نے اس کو نا وکیل کو تیاری کرائی, بھرپور تیاری کرانے کے بعد علماء نے اس کو عدالت کا رخ کرا دیا, کہا جاؤ اور اب کیس جیت کر کے آؤ. اب وہ جو وکیل تھا نا وہ بھی اللہ کا ولی تھا, کوئی وہ بھی بڑا ڈاڈا عاشق رسول تھا, اس کی بھی بلے بلے, اس کی بھی کمال. کیا بات, اس نے کیا کیا, کورٹ میں گیا اور کورٹ میں جا کر نا جو دلائل علماء نے یاد کرائے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس نے اس پر تو بات نہ کی. اس نے کہا جج صاحب کے سامنے کہ بھائی ان لڑکوں نے تجھے کون سی گالی دی ہے پتہ ہے؟ بولو جی سبحان اللہ, کہ بھائی کون سی گالی دی ہے پتہ ہے؟ وہ نہیں گالی تو یاد نہیں ہے. تو کہ ایک کام کرتے ہیں, میں تیرے سامنے گالیاں دیتا ہوں مرزا کو, اب جو ان لڑکوں نے گالی دی ہو تو مجھے بتا دینا, پھر میں جج صاحب کو بتا دوں گا. اب اس نے نا گالی دینا اسٹارٹ کی, وہ ایک سانس میں 30 گالیاں اس نے دی, ایک سانس میں 30 گالیاں دی. اب جج صاحب نا منہ پہ رومال رکھ کے ہنسنے لگ گئے, بولے جی صحیح فلم آج اسٹارٹ ہو گئی یہاں پر نا, ایک سانس میں 30 گالیاں دی. گالی دینے کے بعد کہنے لگا بتاؤ جی اس میں سے کوئی گالی تھی؟ اب وہ بندہ سوچ رہا, بولا یار یاد نہیں آ رہا اس میں سے کون سی گالی تھی. بولا پھر ایک کام, رکو ذرا نا, میں دوبارہ اور گالیاں دیتا ہوں. اس نے دوبارہ گالی اسٹارٹ کی, ایک سانس میں 51 گالیاں دی. گالیوں کے قابل تھے, قسم قیامت گالی کھائیں گے انشاءاللہ. 51 گالیاں دی. کتنی؟ 51. کہا اس میں سے کوئی آئی؟ بولا نہیں جی اس میں سے بھی کوئی نہیں آئی. تو اس نے وکیل نے کہا جج صاحب کو ایک کام کریں, ابھی کل کی تاریخ دے دیں, میں بھی جاتا ہوں اور گالیاں یاد کر کے آتا ہوں, اور یہ بھی جائے گا یاد کر کے آ جائے گا کون سی گالی تھی. کل دوبارہ کیس ہوگا تو پھر آپ دوبارہ ہمارا موقف سن لیجئے گا. کہا ٹھیک ہے جی. چلے گئے. دوسرا دن آیا, وکیل صاحب کورٹ میں آئے, تو جج صاحب پہلے اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے. بولا بھائی آپ کورٹ میں نہیں آؤ, آپ جیت گئے. آپ کل اتنی گالی دے کر گئے ہو, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیس واپسی لے لیا. انہوں نے کہا ہم اتنی گالی نہیں کھا سکتے, تا صبح قیامت تک گالی کھائیں گے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اتوار کو یوم تحفظ ختم نبوت کا دن ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو رج رج کر منائیں گے انشاءاللہ. اور یارو ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے.